میں بات کر رہا ہوں بر الوالدین کی۔ یہ ایسی عبادت ہے جو بہت اعلیٰ اور عظیم قسم کی عبادت ہے، یہ شاندار عبادت ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا خصلہ ہے، یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے، یہ تقوی اختیار کرنے والوں کا راستہ ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے رحمت بھی حاصل کی جاتی ہے، اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کی جا سکتی ہے، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ نے اس کا مقام بلند کیا ہے، اس کا معاملہ بہت اہم بیان کیا ہے۔ اللہ نے والدین کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا کے کیا ہے، ان کی شکر گزاری اپنے شکر گزاری کے ساتھ ملا کے کیا، اس طرح ان کا مقام بڑھایا، ان کی قدر اور ان کا مرتبہ بہت بلند کر دیا تاکہ لوگ ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اے مسلمانوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں شامل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شامل ہے۔ کسی مسلمان سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام دینے والا یا جو بھی احسان کرنے والا ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ والدین سے بڑھ کر نعمتیں دینے والا یا ان سے بڑھ کر احسان کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ہم نے انسان کو نصیحت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کی ماں نے اس کو تکلیف میں اٹھائے رکھا اور پھر 30 مہینوں تک اس کا حمل اور اس کی رضاعت کو مکمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم عمومی طور پر دیا تاکہ اس میں ہر طرح کی نیکی آ جائے، یعنی جو احسان یا اچھے معاملے کا ذکر ہے اس کو خاص نہیں کیا بلکہ عام ہے کہ ہر طرح کا اچھا سلوک ان کے ساتھ کیا جائے، اور والدین کے لیے بہترین صحبت کی تلقین کی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھو، ان کے ساتھ اچھی صحبت رکھو، ان کے حقوق ادا کرو، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھو۔ قرآن کریم میں کسی مقام پہ قول کے ساتھ کریم کا لفظ استعمال نہیں ہوا سوائے والدین کے معاملے میں، فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ اچھی بات کیا کرو۔ قرآن کریم کا ایک خاصہ یہ ہے کہ اس نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے، اور یہاں تک کہا کہ جب وہ غیر مسلم ہو تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اللہ کا فرمان ہے اگر وہ یہ کوشش کرے کہ تم ان لوگوں کی یا ان چیزوں کی عبادت کرو کہ جن کا تمہیں علم نہیں ہے، جو درست نہیں ہے، تو ان کی بات نہ ماننا لیکن ان کے ساتھ اس نے سلوک ضرور کرنا۔ سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے، سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ انسان ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو کہ اس کے دوست ہوں، اس کے احباب ہوں، اور ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے شاندار الفاظ کا استعمال کرے، بہترین آداب کا استعمال کرے، لیکن والدین کے ساتھ اس چیز کا اہتمام نہ کرے۔ اللہ کی قسم یہ بدترین چیز ہے جو کسی انسان کے اندر پائی جا سکتی ہے۔